بچے پیدا ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور وہ بک چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ جب پریگننٹ ہوئی اس کے پیٹ میں انہوں نے سانس لینا شروع ہوا اور ان کی خرید و فروخت شروع ہو گئی. جی بٹ صاحب یہ کیا بات کر داتا حضور, جی جی ان کی سراؤنڈنگ میں 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے, لنگر بٹ رہا ہوتا ہے, گداگر مافیا ایکٹیو ہوتی ہیں, اس میں ٹرانسجینڈرز مافیا ایکٹیو ہوتی ہے, اس میں جسم فروش عورتیں جو اللہ, یعنی کہ سارے گینگ ہیں الگ یہ الگ, سارے الگ الگ گینگ ہے. ٹرانسجینڈرز کا الگ گینگ ہے جی گداگروں کا الگ ہے جی بالکل, اور خواتین جو جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں ان کا الگ ہے. جی بالکل. تو پھر ان کے ساتھ دلال بھی ہوں گے؟ ان کے ساتھ دلال بھی ہیں اور ان کے ٹھیکیدار بھی ہیں. یار کیا بات ہے. ہاں ہاں, ہر لوگوں کا ٹھیکہ تو آتا ہے نا سال بعد, ان کا ہر 3 ماہ بعد ٹھیکہ ہوتا ہے, باقاعدہ ٹھیکہ, باقاعدہ ٹھیکہ. سر جس سے قوم لوط غرق ہوئی تھی وہاں پر وہ چیزیں ہوتی تھی, وہاں پروگرام پہ ایک سراغا یاسر کی بھی ہے اور وہ بڑی گھنونی سراغا ہے اور وہاں پہ بڑا جسم فروشی کا کھلا دھندا چلتا ہے. ہاں ہاں, کوڑے کی مولوی چھرے کی, کوڑے کو ایک یوٹیوبر بھی ہے وہ دلہ سا, 1000 روپیہ فی گھنٹے کے حساب سے شدرا کی جھگیوں والے ہیں نا جو, ان سے بچے لے کے آتی ہیں کرائے پر. وہاں پر اپنے ایجنٹ چھوڑ رکھے ہوتے ہیں کہ کسی کا بچہ بھیڑ بھاڑ میں گم ہو اسے اٹھا لو, اس کی ٹانگ توڑ دو, اس کی بازو توڑ دو, بھیک منگواؤ. ایسی یہ 2025 میں بھی یہ ہو رہا ہے. وہاں پہ ایک بلو بھی بیٹھی ہوتی ہے, وہ بلو بڑی مشہور ہے جس نے لڑکیاں رکھی ہوتی تھی. ہاں, وہ اس کو کوئی کا کام ہی یہ تھا, اس کو ابھی بھی کوئی نہیں پکڑتا, اس کا کام ہی یہ ہے. لڑکیاں سپلائی کرتی ہے, ایک بچی کے تو اس نے 2 بچے بھی پیدا کروائے, بیچ دیے. فلاں اشارے تک تمہاری حد ہے, یہاں پر تم نے مانگنا ہے, یہاں پر تم نے جسم فروشی کرنی ہے, یہاں پر تم نے بچے اغوا کرنے ہیں. اور تو بندیاں جیسے تھانوں کی ہوتی ہیں ویسے ان کی ایبسولوٹلی حد بندی ہوتی ہے. اور نشہ بیچنے والوں اور سنا ہے کہ اس میں جو اس کی وائلیشن کرتا ہے اس کو سڑک کے اوپر ہی وہیں سزا بھی ملتی ہے اور اس کو ڈنڈ بھی دینا پڑتا ہے. جی ڈنڈ دینا پڑتا ہے باقاعدہ. ان کی پھر ایک کمیونٹی میٹنگ ہوتی ہے, پھر کمیونٹی میٹنگ میں وہ ٹھیکیدار پورا چودھری تو ٹپے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, بھائی صاحب کہتے ہیں اس کو, حاجی صاحب جسے کہتے ہیں. پھر حاجی صاحب کہتا ہے نا تو علاقے کی لین گیا ہے, اور جی میرے کو غلطی ہو گئی, چل ٹھیک ہے 3 لاکھ روپیہ تو انہوں دینا ہے. اور گلف ہوٹل میں بھی یہی ہوتا ہے. میں کہ تو کھلے عام ہوتا ہے. تو یار یہ ہمارے ایس ایچ او حضرات کو نہیں نظر آتا؟ مجھے مستی گیٹ سامنے ہے, لواری سامنے ہے, داتا دربار کا تھانہ پیچھے ہے, ڈی اے جی آپریشن لور مار میں بیٹھتے کیا ہے. یعنی کہ یہ میرا نام یاسر شمود خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو سٹوری. اب جس سٹوری کو میں چھیڑنے کے لیے جا رہا ہوں, دیکھیں عبادت گاہیں اور درگاہیں جو ہے نا وہ کسی بھی مذہب میں ایک بہت اہم مقام رکھتی ہیں. وہاں پر لوگ ان ولی اللہ لوگوں کی, ان فقیروں کی جنہوں نے اپنی ساری زندگی تبلیغ میں گزار رکھی ہوتی ہے اور سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگوں کو اپنے مذہب میں کنورٹ کیا ہوتا ہے, ایسی خوبصورت ان کی ساری زندگی ہوتی ہے کہ اسی کی کہانیاں اور وہی واقعات کو لے کر کے ہم اپنی جوانی تک چلتے ہیں اور کہیں کسی راستے پر کسی موڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. حد تو یہ کہ ہمیں کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے ناظرین, تو ہم انہی درگاہوں کے اوپر جا کر وسیلہ رب العزت ان کو سمجھ کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور پھر دعا بھی کرتے ہیں, چڑھاوے چڑھاتے ہیں. ہماری اپنے اپنے عقائد ہے نا, چادریں تک چڑھاتے ہیں اور ننگے پاؤں جانے کی منتیں, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جھاڑو پوچھا کرنا وہاں پہ, جس طرح کی بھی خدمت سے جو ایک رحمت سکینہ مل سکتی ہے وہ ہم وہاں پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ درگاہوں کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہر غم اور ہر فکر اور ہر تکلیف سے کچھ لمحوں کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں, اور وہ لگتا ہے کہ اللہ کے ولی نے آپ کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور آپ کی زندگی بکھر جاتی ہے. لیکن اسی کی جانب اگر اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو یہ جو درگاہ ہوتی ہے اس کے 4 دیواری کے ارد گرد جو اماج گاہیں ہوتی ہیں, وہاں پر جو گند کی ایک بڑی فضا ہوتی ہے, وہ کیا کچھ ہوتا ہے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ہی بچے کڈنیپ ہو جاتے ہیں, وہاں پر ہی خواتین کے ساتھ عصمت زنیاں ہوتی ہیں اور
نشہ و ادویات اور پتہ نہیں بلا بلا کیا کچھ بکتا ہے. ایکسپرٹ ہیں درگاہوں کو اتنا زیادہ رپورٹ کیا انہوں نے کہ اب تو یعنی کہ ان کے پروگرام گنے بھی نہیں جا سکتے. عمران ارشد بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ڈیلی سوشل پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت چمکتا دمکتا ستارہ ہیں اور اسپیشلائز ہے ان کا, ہر اس سماج گاہ کو غور و فکر رکھتے ہیں, گہری نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ آ جاتی ہے بندے یہاں پہ کر کیا رہے ہیں, رسک بھی لے لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے ان ساری سماج گاہوں کے باہر, یہ درگاہوں کے باہر کیا ہوتا ہے, وہ کون سے عوامل ہیں, وہ کون سے گینگ ہیں, کیا کچھ ہے. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو. آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا ہے یار, انہی درگاہوں کے ارد گرد آپ نے بڑی بڑی سٹوری بریک کی ہے. آج آپ ہمیں حقیقت سے آگاہ کر ہی دیں کہ یہ سارا سیٹ اپ کیسے چل رہا ہے اور یہ کون چلا رہا ہے اور یہ ہو کیا ہے. یاسر شمون صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے برابر بیٹھنے کی جسارت بخشی. آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اور بہت شکریہ, میں ڈیلی سوشل پاکستان کا شکر گزار ہوں. اب آتے ہیں مدعے پہ. یہ جو درگاہیں ہیں یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے, بڑی تعداد میں ہوتی ہے. اور جو ناظرین میں بتاتا چلوں, جو زائرین آتے ہیں وہ باہر کے شہروں سے آتے ہیں, صحیح, وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتے. دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ معصوم ہوتے ہیں, انوسینٹس ہیں. اور یہاں پر جو کائیاں قسم کے گروہ ہیں وہ اپنے ڈیرے ڈال لیتے ہیں, جن میں بھیک مانگنے والے مافیاز, گداگر مافیا, ان کے سرگنا وہاں پر اپنے ایجنٹ چھوڑ رکھے ہوتے ہیں کہ کسی کا بچہ بھیڑ بھاڑ میں گم ہو, اسے اٹھا لو, اس کی ٹانگ توڑ دو, اس کی بازو توڑ دو, بھیک منگواؤ. ایسی بچی 2025 میں بھی یہ ہو رہا ہے. اس کو رپورٹ کر چکا ہوں, پیٹ کے رپورٹ دیکھیں آپ کے پروگرام میں, پیٹ کے رپورٹ کر چکا ہوں. اور اسپیشلی سب سے بڑا مزار جو اس وقت ہمارے لاہور میں ہے, جہاں پر آمد و رفت 2400 گھنٹے بہت زیادہ ہے, وہ ہے رات کو بھی چلیں گے تو دن چڑھا ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ کہاں آگئے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ آگئے ہیں. وہ ہے داتا کی نگری, داتا حضور. جی, ان کی سراؤنڈنگ میں 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے, لنگر بٹ رہا ہوتا ہے, گداگر مافیا ایکٹیو ہوتی ہیں, اس میں ٹرانسجینڈرز مافیا ایکٹیو ہوتی ہے, اس میں جسم فروش عورتیں یعنی کہ سارے گینگ ہیں, یہ سارے الگ الگ گینگ ہیں. ٹرانسجینڈرز کا الگ گینگ ہے جی, گداگروں کا الگ ہے جی بالکل, اور خواتین جو جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں ان کا الگ ہے جی بالکل. تو پھر ان کے ساتھ دلال بھی ہوں گے؟ ان کے ساتھ دلال بھی ہیں اور ان کے ٹھیکیدار بھی ہیں. یار کیا بات ہے. ہاں, ہر لوگوں کا ٹھیکہ تو آتا ہے نا سال بعد, ان کا ہر 3 ماہ بعد ٹھیکہ ہوتا ہے, باقاعدہ ٹھیکہ ہوتا ہے کہ فلاش. یہ بھی میں نے عمران ارشد سنا ہے کہ کیونکہ میں نے کبھی ایک عرصہ رپورٹ کی ہے کہ یہ باقاعدہ اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے ٹھیکہ ہوتا ہے. جی, وہی بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ بائی ایگریمنٹ ان کا ٹھیکہ ہوتا ہے کہ فلاں اشارے سے لے کے چٹائی دینا کہتے ہیں. یس, چٹائی دینا کہتے ہیں. یہ ٹرانسجینڈر چٹائی دیتے ہیں, چٹائی سر. اور اس کو وہ جو دلال ہیں وہ خرچہ دیتے ہیں, اور جو گداگر ہیں وہ کہتے ہیں وہ جگہ دیتے ہیں. یہی ہے نا, یہی ہے چٹائی. بیسک اندازہ کریں ناظرین, چٹائی بیسک فارسی کا لفظ ہے. اور یہ جو ٹرانسجینڈر آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بولی بولتے ہیں, ان کی زبان الگ ہے. ان کی زبان الگ ہے, اسے کہتے ہیں چانٹ فارسی. حکا پانی بھی بند کرتے ہیں. ہاں, نگلے بھی ہوتے ہیں ان میں. بالکل. اور بہت ساری رسومات, ایسی رسومات جو آپ نے سنی نہیں ہوگی, دیکھی نہیں ہوگی. اچھا, ان میں نربان بھی ہوتے ہیں. نربان اسے کہتے ہیں جو اپنا نفس کٹوا دیتے ہیں. ہاں, جو یعنی کہ لڑکے سے نربانی کی طرف چلے جاتے ہیں, یا جو لڑکی سے نربانی کی طرف چلے جاتے ہیں. جی دونوں ہی ہوتے ہیں, اور یہ آپریٹ کروا لیتے ہیں. اور یہ آپریٹ سنا یہ سبزہ زار, سید پور نجی کلینکس کے اندر ہو رہا. ہاں, نجی سوسائٹیوں میں بڑی بڑی کوٹھیاں لیے رکھی ہیں, اور انہی کے وہ ٹھیکیدار جو 3 ماہ بعد ٹھیکہ کرتے ہیں بائی ایگریمنٹ,
وہی سارا خرچہ افورڈ کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے باقاعدہ حدیں محسوس کی ہوتی ہیں، حدیں لگا رکھی ہوتی ہیں کہ فلاں اشارے سے لے کے فلاں اشارے تک تمہاری حد ہے، یہاں پر تم نے مانگنا ہے، یہاں پر تم نے جسم فروشی کرنی ہے، یہاں پر تم نے بچے اغوا کرنے ہیں. اور حد بندیاں جیسے تھانوں کی ہوتی ہیں ویسے ان کی ایبسولوٹلی حد بندی ہوتی ہیں. اور نشہ بیچنے والوں اور کے سنا ہے کہ اس میں جو اس کی وائلیشن کرتا ہے اس کو سڑک کے اوپر ہی وہی سزا ملتی ہے. سزا بھی ملتی ہے اور اس کو دنڈ بھی دینا پڑتا ہے. ڈنڈ دینا پڑتا ہے. جی دنڈ دینا پڑتا ہے باقاعدہ. ان کی پھر ایک کمیونٹی میٹنگ ہوتی ہے، پھر کمیونٹی میٹنگ میں وہ ٹھیکیدار پورا چودھری تو ٹپے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. بھائی صاحب کہتے ہیں اس کو، حاجی صاحب جسے کہتے ہیں. پھر حاجی صاحب کہتا ہے نا تو وہ علاقے چ کی لین گیا تھا، او جی میرے کو غلطی ہو گئی، چل ٹھیک ہے 3 لاکھ روپیہ تو انہوں دینا ہے. لاکھوں میں باتیں ہوتی ہیں اور وہ دینا ہے. ہاں اور وہ دیتا ہے. اور یہ جو دلال مافی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ اتنے کو گھنونے ہیں، اتنے کو گھنونے ہیں جو لڑکیاں گھر سے ناظرین بھاگ کر آ جاتی یہ ہیں. جو داتا دربار کے ساتھ والی گلی ہے، بالکل ساتھ والی، اس سے چھوڑ کے گلی جو ہے جہاں پہ وہ لنگڑی عورت بیٹھی ہوتی ہے، ہاں 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 وہ گلی جو چکلوں سے بری پڑی ہے، وہ بری پڑی ہے. لیکن جب سے سی سی ڈی آئی ہے، سی سی ڈی نے آتے ہی سب سے پہلے لاہور میں جو آپریشن کیا وہ سراہ گاؤں کا، وہ سراہ گاؤں کا کیا، اور وہاں پر 6 بندوں کو بھی اپنے فل فرائی کر دیا. وہ ہو گئے تھے، فل فرائی ہو گئے تھے. بالکل یاد. اور یہ سب سے پہلا آپریشن سراہ گاؤں. لیکن وہاں کسب ختم نہیں ہوئے سر. جس سے قوم لوط غرق ہوئی تھی وہاں پر وہ چیزیں ہوتی تھی. وہاں پروگرام میں ایک سراغا یاسر کی بھی ہے، اور وہ بڑی گھنونی سراغا ہے، اور وہاں پہ بڑا جسم فروشی کا کھلا دھندا چلتا ہے. ہاں ہاں کوڑے کی مولوی چھرے کی. کوڑے کو ایک یوٹیوبر بھی ہے وہ دلہ سا، ہاں 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 ہے وہ جو ایک وہ چلیں نام وہ سپورٹ کرتا ہے نا. ہاں بالکل بالکل. اپنے آپ کو نجی اخبار کا ایک وہ نمائندہ ظاہر کرتا ہے. اور گلف ہوٹل میں بھی یہی ہوتا ہے. میں کہ تو کھلے عام ہوتا ہے. تو یار یہ ہمارے ایس ایچ او حضرات کو نہیں نظر آتا؟ مجھے مستی گیٹ سامنے ہے، لواری سامنے ہے، داتا دربار کا تھانہ پیچھے ہے، ڈی اے جی آپریشن لوئر مار میں بیٹھتے کیا ہے. یعنی کہ یہ سر ایس پی سٹی بیٹھتا ہے وہاں پہ لوئر مال میں. وہ بڑا سویٹ آدمی ہے بلال، اتنا سویٹ آدمی ہے. میں پرسنلی اسے میٹنگ کے لیے گیا، محنت کرتا ہے. پرسنلی میٹنگ کے لیے میرا خیال ہے مس گائیڈ کرتے ہیں اسے. ہاں مس گائیڈ کرتے ہیں، سب اچھے کی آواز دیتے ہیں. میں پرسنلی میٹنگ کے لیے گیا ایس پی بلال صاحب سے. 2 نمازوں کا ٹائم آیا، اس بندے نے 2 نمازیں ناظرین ادا کی. اچھا ایک عادت میں اور بھی بتاتا ہوں، سامنے خواتین بیٹھی ہوں نا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتا، وہ ان کے گھٹنوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کیا اور بات کر رہا ہوتا ہے. میں نے کبھی کسی عورت کو، خیر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس کا مطلب وہاں تک بات پہنچتی نہیں ہے، وہاں تک ڈی ایس پی اور ایس پی تک پہنچتی نہیں. نہیں اچھا موقع مجھے تو لگتا ہے کہ ایس ایچ او کو بھی نہیں پتا ہوتا. میرے منہ کی بات چھین لی آپ نے. میں کیونکہ عثمان جو لگا ہوا ہے نا ایس ایچ او داتا دربار، میں اس کا حلف دے سکتا ہوں کہ وہ بندہ حرام نہیں کھا سکتا. کیا نفیس شخصیت کا نام لیا یار. وہ ہے ہی نہیں ایسا. وہ بڑا دلیر اور بڑا کرائم فائٹر پولیس افسر ہے. اس کا مطلب کہ اس کو بھی جل دے دیتے ہیں. ایسی نکے تھانے داروں نے اب تو چکی ہوئی ہے. شاید یہ بوتلوں دیکھ پڑتی ہے. ہاں. اور دوسری میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو لنگر مافیا ہے، ہوئے سب سے بڑا مافیا لنگر مافیا ایسے ٹیکے لگاتا ہے، ایسے آپ کے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے کہ اللہ معاف کرے. ایک بندہ 600 کلومیٹر سفر کر کے آتا ہے کہ میں آ کے ولی کے در پہ لنگر دوں گا. 1500-2000 کی کون سی دیگ ہوتی ہے؟ لوگ بھی تو 1500-2000 کی دیگ لیتے چلے جاتے ہیں وہاں پہ. 1500-2000 کی بات چھوڑے، 1500-2000 کی جب آپ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں نا تب 1500-2000 کی. اب تو 6000 7000 10000 تک 15000 سے کام سٹارٹ ہوتا ہے سر. اللہ اکبر. اور جس میں ہوتے 2 کلو چاول ہی ہیں. نہ کرے. ہاں 200 پروگرام میرے آن ریکارڈ ہے. اچھا یہ بات بھی کی کہتا ہے کہ جو لنگر لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی پروفیشنل ہوتے ہیں اور وہ لنگر انہی دکانوں پہ دوبارہ بکتا ہے. ہاں بالکل. وہ لفافے ایک اسپیسیفک لفافے ہوتے ہیں اور وہ بڑے سٹائل سے ڈالے جاتے ہیں تاکہ خراب بھی نہ ہو، تاکہ خراب نہ ہو، چاول ٹوٹے نہ. پھر وہ ادھر سے لے کے جاتے ہیں، ادھر سے واپس آتے ہیں، پھر وہ ان دیگوں میں جاتے ہیں، پھر اس دیگ کے اوپر باقاعدہ نئے چاولوں سے
اوپر چھٹا لگایا جاتا ہے نئے چاولوں کا اور اوپر مربے ڈالے جاتے ہیں. یار نہ کریں. ہاں بٹ صاحب واقعی میں آئی وٹنس ہوں سر. بدلا تو نہیں لے رہے آپ؟ نہیں بدلا میں, اللہ معاف کرے, میں کون سا ان سے کوئی. تو جو بچے کو ہوتے ہیں وہاں پہ سر بچے نومولود بچے کہیں تو غلط نہ ہوگا. ابھی بچے پیدا ہوتے ہیں اندر سے بھی ہو جاتے ہیں. اندر سے تو جو ہوتے ہیں ابھی بچے پیدا ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور وہ بک چکے ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک بلو بھی بیٹھی ہوتی ہے, وہ بلو بڑی مشہور ہے جس نے لڑکیاں رکھی ہوتی تھی. ہاں وہ اس کو اس کا کام ہی یہ تھا. اس کو ابھی بھی کوئی نہیں پکڑتا. ابھی بھی کوئی نہیں پکڑتا. اس کا کام ہی یہ ہے. لڑکیاں سپلائی کرتی ہے. لڑکیاں سپلائی کرتی ہے. ایک بچی کے تو اس نے 2 بچے بھی پیدا کروائے, بیچ دیے. وہ نہیں ایکسپوز کی تھی وہ سٹوری, آپ کو یاد ہوگا. اور وہ بچے پیٹ میں ہی بک گئے تھے. یعنی کہ وہ جب پریگننٹ ہوئی اس کے پیٹ میں انہوں نے سانس لینا شروع ہوا اور ان کی خرید و فروخت شروع ہو گئی. جی بٹ صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں سر اس واقعے کو آپ نے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. اس واقعے کو آپ نے بھی رپورٹ کیا. میں نے کیا ہوا ہے, میں نے رپورٹ کیا تھا, لیکن یہ پیٹ میں بکنے والی بات جو ہے نا یہ نہیں ہے. اب جو نظام ہے نا اب یعنی کہ وہ جدت آ گئی ہے. آئی ٹی وہ اس کے مطابق اے آئی کے مطابق بچے بک رہے ہیں. ہاں اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کچہری پر ایک ماں اور بیٹی بیٹھتی ہے. اس کے پاس پہلے ایک بچہ ہوتا تھا. 3 ماہ بعد ناظرین اس کے پاس 2 بچے ہو گئے. وہ میں نے آپ کی سٹوری دیکھی بھی تھی. 3 ماہ بعد 2 بچے ہو گئے. 6 ماہ بعد اس کے پاس 4 بچے ہو گئے. ہاں پھر جب میں نے اس کی تحقیق کی اور یقین جانے آپ سن کے ہل جائیں گے. سنائیں. وہ 1000 روپیہ فی گھنٹے کے حساب سے شدرا کی جھگیوں والے ہیں نا جو, ان سے بچے لے کے آتی ہیں کرائے پر. نہیں وہ تو مجھے پتا ہے پورے لاہور میں پک اپس کے اندر جیسے بیٹریاں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں چارجبل, ویسے بچے بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, افیم چٹائی ہوتی ہے ان کو. ہاں وہ تو ہمیں پتا ہے, یہ تو ایک ایسا کام ہے. نا افیم چٹائی والی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں جو 4 سے 5 سال کا بچہ ہے. اور وہ کرتا کیا ہے, خوبصورت بچے تلاش کرتے ہیں. جو خوبصورت ہوتا ہے اس کا 1500 روپے گھنٹہ ہے. اس کو دیکھ کے زیادہ ترس آتا ہے لوگوں, ترس آتا ہے. اور اس کو ٹریننگ کیا دی جاتی ہے. جب جو ہی سگنل بند ہوا اس نے بائک والے کے پاس گیا اور ننے چھوٹے معصوم ہاتھ جوڑے اور کہا مجھے 100 روپے دے دو, میری بہنہ بھوکی ہے. یقین جاننے سے آپ کا کلیجہ ہل جاتا ہے. 100 کی بجائے آپ کا دل چاہتا ہے میرے والیٹ میں جتنے پیسے ہیں میں دے دوں. بٹ سب بڑی دردناک بات تو آپ نے سنائی ہے. مجھے وہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد آ رہی جب میں رپورٹنگ کرتا تھا. اب تو ہم لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں, اب تو اللہ نے ہمیں ترقیاں بھی دے دی اور بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں, لوگ سن لیتے ہیں, یہ ان کی مہربانی. آپ تو فیلڈ کے اندر ہیں. وہاں پر جو مجذوب لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی سینس کام نہیں کرتی, اللہ اکبر, یہ بات حقیقت تھی. ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ ان کو 15 بندے جڑے ہوتے تھے اور ایک رات میں ان کے ساتھ جسمانی استحصال 50 بندے کر جاتے تھے. 100-150 بندہ پولیس والے بھی کر جاتے تھے. یہ بات ایسے ہی ہے. اور پھر وہ پریگننٹ بھی ہو جاتی, ناجائز بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا پہلے 4-5 مہینے کے ہم پریگننٹ ہیں. ایسا ہی ہے کیونکہ وہ تو ذہنی طور پہ ویسے ہی اس کے ساتھ کس طرح جسمانی استحصال ہو سکتا ہے. جسم اس کا بسیدہ, گندے کپڑے اس نے پہنے ہوئے, منہ سے رالیں اس کی ٹپک رہی. کون وہ لوگ ہیں؟ عورت ہے نا. آپ نے کل ایک سٹوری بریک کی کہ ایک بندے نے شہوت کے جھانسے میں آ کر گائے کے ساتھ بھینس کو نہیں چھوڑا یا گائے کو نہیں چھوڑا, تو وہ تو پھر عورت. اللہ اکبر. یہاں پر تو جانور سیف نہیں ہے تو وہ تو رالے ٹپک رہی ہو, جو مرضی ہو رہا ہو. جیب کتروں کا مافیا الگ ہے. جیب کتروں کا مافیا الگ ہے. اور اس کو بھی کوئی کمانڈ کرتا ہے. ہاں بالکل, جگہ جگہ نام کا ایک بندہ ہے. ہاں وہ جگہ جگہ ابھی بھی وہ زندہ ہے. ہاں زندہ ہے, وہ پورا ٹیک ہے بھائی. تو سی سی ٹی کو نظر نہیں آتا وہ جگہ بھائی پورا ٹوری ہے. وہ بلیڈ مار دیتا ہے. بلیڈ اس کے پاس اتنے بلیڈ ہوتے ہیں. اور شام کو 6 بجے آتا ہے. کس لیے بھلا؟ گرائی کے لیے. اور میں سر آپ کے پروگرام میں بریک کرتا چلوں, کم از کم 5 سے 6 لاکھ روپیہ دن کی کمائی ہے اس جگہ کی. جی. اور یہ پولیس کو نہیں پتا, ایک رپورٹر کو پتا ہے, پولیس کو نہیں پتا. یہ کیسی بات ہے؟ المیہ وہ لٹکے ہوئے پیٹ والے تھانے دار وہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. پتا ہوتا سارا کچھ, لیکن وہ آنکھیں موند لیتے ہیں. پھر ایسی عورتیں پھر رہی ہیں. میں اور میرے کیمرہ مین عاصم گل صاحب اس چیز کے آئی وٹنس ہیں کہ ایک عورت فون پر بات کر رہی ہے ایک لڑکے
بات کرتی کرتی لڑکے کے پاس آئی ہے, لڑکے سے بات چیت شروع کر دی ہے. بات چیت کرتے 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 اس نے فون پہ کسی کو بلایا ہے اور ادھر سے پولیس والے آ گئے. ڈن ہوا کہ میں سے باتیں کروں گی, آ کے پکڑ لیں. پکڑ لیا اسے, ویسے پکڑا جھپٹا اور موٹر سائیکل دیتے بے اور 2 سٹیاں کان پٹی دے بے. انہوں نے کہا پائن میرے کو شناختی کارڈ نہیں ہے گا. انہوں نے کہا چل کے انگوٹھے لا. یقین جانے یہ میں اور میرے کیمرہ مین عاصم گل صاحب آئی وٹنس ہیں. پھر بعد میں نے عورت کو بھی حصہ ملنا اس میں جو کمائی, بالکل ملنا ہے. اور پھر وہ عورت جیسے ٹیکے سے وہاں پہ پھرتی ہے آپ دیکھیں گے اور دنگ رہ جائیں گے. گنڈی ہے, کوئی بدماشن ہے بھائی, بدماشن ہی ہے نا جب اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں کالی بھیڑیں. میں سارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو گندا نہیں کہہ رہا. وہاں پہ تو خدمت مرکز بھی ہے وہ باغ کے اندر. ہاں باغ کے اندر خدمت مرکز ہے, لیکن وہاں پہ وہ ایک تھندار ایک ہی لگا ہوا بڑا پرانا. نہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں. وہ جتنے بھی گھر سے باغیں, آپ نے وہاں رپورٹنگ بھی کرنی ہے نا. نہیں رپورٹنگ نہ بھی کرنی ہو تو وہ کام اچھا کر رہے ہیں. ٹرانسجینڈرز کے لیے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو گھر سے باغی لڑکی ہیں ان کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو گھر سے بھاگے بچے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور ان کا ایک رول مجھے بڑا پسند آیا. ان کا یہ رول ہے کہ انکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو, کیونکہ پروگرام بڑا لمبا ہو گیا. ان کا ایک رول یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے واپس جانا چاہے تو اس کو وہ ریسکیو کرتے ہیں. اگر وہ اچھا جلدی سے ہوٹل گنا دیں جہاں پہ جسم فروشی کے دھندے وہاں پہ ہوتے ہیں. گنائیں دلیری سے سر, میں کہتا ہوں کہ وہاں پر 200 ہوٹل ہیں. گنائیں ذرا 200 ہوٹل ہیں. گنائیں نام, اس میں گلیکسی ایسی ہے, کی اس تحسین میں کی سن ہے, اس میں وہ ہے شاہ تاج ہے, اس میں گلف ہے, اور کافی سارے ہوٹل ہیں جس میں گھنٹے کے کمرے لگتے ہیں. بلال بھائی آپ ہماری جان ہیں, آپ اچھا کام کرتے ہیں, خدا کا واسطہ ہے ہم بہو بیٹیوں والے ہیں. یہ سارا یہ جو گناہ کا دھندا ہے نا نگری, اللہ کا نام ایسے بند کروا دیں. عثمان صاحب ایس ایچ او صاحب آپ ایک ایماندار پولیس افسر ہیں یار, آپ کی تو ہم نے قسم دے دی ہے. آپ پلیز پولیس میں بیل ہی نہیں ملتی, اور کدی انہوں نجی اپنا مذہبی جماعت ہے وہ نہیں گنڈا گردی چھڑ دی, کدی سیاسی جماعتیں نہیں چھڑ دیاں, کدی میچ نہیں چھڑ دے. کام کرن دیو انہوں نے کام کرن دیو. منشیات اتنے وکتی, سب کچھ اتنے ہو رہا ہے. رحم کھاؤ, ڈکا مان دیو انہوں نے ڈیوٹی کرن دیو. 80-82 بندوں پر مشتمل تھانہ ہوتا ہے ٹوٹل. کہاں کا جائے نوریاں بڑھائیں ان کی, کریک ڈاؤن کرے وہاں پہ, وگرنہ تو یہ مر جائیں گے لوگ. اگلی بار ہم کریں گے جناب باب الحواج بی بی رقیہ صاحبہ جو زوجہ محترمہ ہیں جناب مسلم بن عقیل کی, ان کے روزے کے ارد گرد کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.